بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجہ امہاتهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ مبارک جلسہ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی اختتام کی منزل سے بالکل قریب ہے، اور ناظم جلسہ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ 1 گھنٹہ کے اندر یہ جلسہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کان میں حضرت مفتی تحمید صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ 10 منٹ میں آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ میں انشاءاللہ یہ دعا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ساتھ دیے تو مولانا محبوب صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ تو سب کا محبوب ہے۔ خیر حضرات، 10 منٹ میں کون سا موضوع آپ کے سامنے پیش کروں یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھیے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں اور بڑے حالات کا سامنا ہم سب کر رہے ہیں، اور ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے گھبرائے نہیں، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ مومن آگے بڑھتا رہے، اور مومن جیسا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی حالات آتا تھا تو وہ اللہ کے طرف رجوع کرتے تھے اور ان حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی مختلف موضوعات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں اور مختلف فتنے ہیں، کہیں وقف ترمیمی بل ہے تو تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اور یہ دستور ہند کے اندر بھی ترمیم کا معاملہ ہے۔ یہ سب بڑا سنگین مسئلہ ہے بزرگوں، ان سارے مسئلے پر گفتگو کرنا تو مشکل ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو تحفظ ناموس رسالت کا ہے وہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ان کے سامنے میں ان کے نبی، ان کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا، گرچہ وہ عمل کے اعتبار سے چھوٹا ہو، ہوتا ہو، کمیاں ہو، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یہ مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسهم کہ نبی جی مومن کے لیے سب سے زیادہ محترم ہے، مقدم ہے، اولا ہے، اور وہ بڑی عظمت اور قابل تعظیم ہے۔ بزرگوں، اس وقت جتنے فتنے جنم لے رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ شکیلیت ہے۔ وہ کیا ہے اس کے بارے میں جانیے کہ یہ شکیل بن حنیف ہے، دربھنگا کا رہنے والا ہے، جو موجودہ وقت میں اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا بھی اور مسیح ہونے کا بھی، مہدی ہونے کا بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے۔
اور بہت سارے نوجوان اس کے اس چنگول میں پھنس چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ موضوع اس لیے میں آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہوں کہ ابھی ایک نوجوان جب اس کے اس فرقے باطلہ پر ایمان لے آیا تو اس نے بیان دیا کہ میرے شکیلیت اپنانے کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے امام صاحب کا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا نہیں، اور وہ ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے اپنے تبلیغ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے تو لوگ اس کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ میں آپ کو مختصر میں یہ بتاؤں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مہدی بھی الگ ہے، حضرت عیسیٰ بھی الگ ہے، دونوں الگ الگ شخصیتیں۔ حضرت مہدی کا اصل نام محمد ہوگا، ان کے بھی والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ کن کی نسل سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے۔ اور وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے، وہ حضور کا نسب کا ہوگا۔ اور یہ کمبخت ملعون یہ دربھنگا کا رہنے والا ہندوستانی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اس لیے نوجوانوں ان سے باخبر رہیے، اور اگر ان کی تبلیغ کہیں چل رہی ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بہت کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو میرے یہاں میرے علاقے میں آیا نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ چرچا ہو۔ ہمارے علماء کرام بھی سوچتے ہیں کہ اس طرح کا مسئلہ، لیکن یہ بیگو سرائے وغیرہ کے علاقے میں بہت تیزی سے یہ مسئلہ پھیل رہا ہے۔ ابھی مرلی گنج کے قریب ایک آبادی ہے رتن پٹی، کچھ دن قبل وہاں سے امام صاحب نے فون کیا کہ کچھ نوجوان یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ عورتوں وغیرہ سے آگن جا کر کے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے۔ تو وہ امام صاحب جیسے ان لوگوں کی خبر گیری کے لیے نکلے تو فوراً وہاں سے وہ نکل گئے۔ اور اس کے تبلیغ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے نوجوان اسکول کالج میں پڑھنے والے کو کہ دیکھو کہ یہ علماء کرام جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اسے دین اور شریعت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، قیامت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے بارے میں اس کے پاس علم ہے نہیں۔ تو گویا اپنے آپ کو ایک علماء سے زیادہ اپنے آپ کو علم دار سمجھتا ہے، اور ایک علماء کی سب سے پہلے ان کے سامنے تحقیر کرتا ہے کہ یہ عوام علماء سے کٹ جائے، اور پھر اس کے اوپر سکہ جماتا ہے کہ دیکھو دجال آئے گا، دجال آئے گا، دجال آئے گا اور اس کے پیشانی پر لکھا رہے گا کافر۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ فرانس اور امریکہ ہے، امریکہ میں کہ جو آخر کا لفظ ہے کا، اور فرانس کا جو فا اور را، کہا کہ یہ دیکھو یہ کافر، امریکہ اور فرانس ملا کر کے یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے کافر۔ تو کہتا ہوں کہ وہ دجال آ گیا۔ بتائیے اس طرح بے ویات بات ہے، اور لوگوں کو اس طرح پھنسا رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ بھئی وہ پہلے شکیل کے بارے میں نہیں بتاتا، پہلے وہ اپنے آپ اس کو مائل کرتا ہے، کچھ دن جب وہ جم جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب چلو وہاں بیعت ہونے کے لیے۔ اور مجھے خود اپنے علاقہ ایک آدمی ہے چوڑا کا، ہم آج سے 5-7 سال پہلے جب دہلی گئے تو وہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے آ گئے۔ تو ہم جانتے ہیں اس وقت حضرت مفتی تبارک حسین صاحب کو فون کی کہ حضرت ایک نوجوان ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کہا کہ ہم بولے کہ کیا میں جاؤں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے کہ کیسا وہ عیسیٰ ہے؟ تو کہا کہ ایسی جگہ جانے سے بھی بچنا چاہیے، وہ لوگ طرح طرح کے جادو وغیرہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے طرف موٹیوائٹ کرتے ہیں، ایسی جگہ جانے سے بچیے۔ لیکن وہ آدمی جو ان کے ہاتھ پر حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے بیعت ہو گیا ہے، اسے کہیے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، وہ ایمان سے بھی خارج ہو گیا ہے۔
اس لیے اس مسئلے کو بھی ہم لوگ سامنے رکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طرح طرح کے فتنے شروع دور سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اس دور میں ایک ملعون اور مردود خبیث مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں وقت کا نبی ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ حضور ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کا نبی آپ بن جائیے اور آدھے عرب کا میں بن جاتا ہوں. یا یہ بات طے کر لیجئے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں ظاہری حالات میں تب تک کہ آپ نبی ہیں, آپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں نبی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ مسلمہ تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, مکار ہے. مجھ کو تو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور تم کو کس نے نبی بنایا؟ تم مکار اور جھوٹا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کا جواب دیا تو فرمایا کہ اس خط کو لے کر کے مسلمہ کذاب کے دربار میں کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو ایک صحابی ہے, ان کے سر کے اوپر کھجور کی گٹری ہے اور خود کھجور کھا رہے ہیں. ان کا نام حضرت حبیب بن زید ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس کام کو میں انجام دوں گا, اس ڈیوٹی کو آپ کسی اور کے حوالے نہ کیجیے. تو جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ان کے منہ سے کھجور گر جاتی ہے اور ایک صحابی کے بدن پر پڑتی. کہتا کہ ارے بھائی پہلے کھا لو پھر بولو. تو کہا کیا کروں, کھاتے کھاتے ڈیوٹی لگ گئی ہے تو بولنا تو پڑے گا ہی. چنانچہ وہ صحابی جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر کے مسلمہ کے دربار میں جاتا, اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی وقت کا بہادر اور پہلوان ہے. بڑی دلیری انداز میں اور بڑی طاقت اور ہمت اور جرأت کے ساتھ جاتا ہے اور مسلمہ کے دروازے پر اونٹ سے وہ نیچے اترتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہوتا ہے وہ زور سے زمین پر گارتا ہے اور مسلمہ کے دربار میں جا کر کے پہنچتا ہے اور اس کو وہ خط دیتا ہے. بادشاہ کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ خط کو خود نہیں پڑھتا بلکہ اپنے وزیر سے پڑھواتا ہے تاکہ پڑھو. اس خط کے اندر جملہ لکھا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمہ مجھ کو تو نبی اور رسول اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے, تم کو کس نے نبی بنایا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم جھوٹے ہو, مکار ہو, غدار ہو. جب پورے مجمع کے سامنے میں بادشاہ کے سامنے خط پڑھا جا رہا ہو اور سب لوگ سن رہا ہو تو اس وقت بادشاہ کا غصے کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے, ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور حضرت حبیب سے کہتے ہیں کہ حبیب تجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا تو پیچھے گھڑ کر کے دیکھ کہ میرے سپاہی کتنی تعداد میں کھڑے ہیں. مسلمہ کہتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط میں لے کر کے چلا تو میں پلٹ کر کے میں اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا کہ میرا کچھ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے, کچھ بچہ سال بھر کا ہوتا ہے, کچھ 2 سال کا ہوتا ہے. جب میں نے اس کے طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا تو میں میرے سپاہی کی طرف پلٹ کر کے کیا دیکھوں؟ کہا کہ اس کا انجام جانتے ہو؟ کہا کہ انجام چاہے جو ہو. کہا تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے, حبیب بھی تجھے جھوٹا کہتا ہے, چاہے تجھ کو جو کرنا ہو کر لے. چنانچہ مسلمہ نے حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹا, کہا اب بول. کہا اب بھی وہی بولتا ہوں جو میرے نبی نے بولا ہے. دوسرا ہاتھ کاٹا, کہا اب بول. کہا اب بھی وہی بولوں گا جو میرے نبی نے بولا ہے. حتیٰ کہ اس کی گردن کو اڑا
دی جاتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ وہی بولتے ہیں۔ تو بزرگوں یہ وقت بڑے فتنوں کا ہے، ہمیں ایمان پر اور اسلام پر جمنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت بھی کرنی انشاءاللہ، اور وقت کے دجال کا اور فرعون کا مقابلہ بھی کرنا انشاءاللہ، اور طرح طرح کی فتنوں کا خبر بھی رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو ایک دعوت دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ علماء کرام کے مشورے سے حضرت مفتی تبارک حسین صاحب کا مدرسہ جامعہ اعجازیہ چکمکہ میں، وہاں 19 دسمبر کو آل انڈیا تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پر ایک بڑا کانفرنس ہونے جا رہا ہے، اور اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق کو، جیسا کہ چترویدی صاحب بتا رہے تھے، ہم پر بھی جاننا ضروری ہے، اور ہمارے یہ جو برادران وطن ہیں، چونکہ نبی جتنا ہمارے ہیں ان کے بھی ہیں، آج نبی کے اخلاق اور نبی کے طور طریقہ کو ہم خود نہیں جانتے، تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ان کو بھی جنوانے کا وہ ہم کہاں سے پورا کر پائیں گے۔ اسی تعلق سے وہ کانفرنس ایک تاریخی کانفرنس ہوگا انشاءاللہ، اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے بانی و محتمم حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور یہاں کے مدرسین کو، بہت کم وقت میں جلسہ منعقد کیا اور بہت کامیاب رہا ماشاءاللہ۔ 3 بچے کی دستار بندی ہوئی، چاہتا تو میں اس پر بھی بولتا، لیکن وقت دامنگیر ہے، میں معذرت پیش کرتے ہوئے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر جمنے کی اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ایک قیمتی پیغام حضرت نے دیا۔ بس یہ ایک شعر کے ذریعے آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حوادث اگر ہم یوں ہی مسکراتے رہیں گے، خدا اور محمد کا پیغام لے کر قدم اپنا آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔